السلام علیکم ویور، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 86 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیات میں کچھ انبیاء کے نام آئے، ان کا ذکر کیا گیا، بتایا یہ گیا کہ یہ صالحین میں سے تھے، اللہ نے ان کو نبوت کے لیے یا منصب نبوت کے لیے ان کو چن لیا۔ تو اس سلسلے میں تھوڑا سا ایک ریکیپ۔ تو پیچھے یہ کہا گیا کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور آگے پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب۔ تو پھر آگے اسی یعقوب سے پھر جو ہے آگے نسل چلی۔ تو کہا گیا کہ ہم نے سب کو ہدایت دی، جتنے بھی انبیاء تھے ان کو ہم نے راستہ دکھایا، رہنمائی دی، سب کو، جتنے بھی انبیاء تھے۔ اور پھر اس میں یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی۔ تو اور کہا گیا کہ ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہم نے ہدایت دی۔ اور کہا یہ گیا کہ اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ محسنین کون ہوتے ہیں۔ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے احسان کرنے والے۔ تو محسنین یہ بھی حسن سے ہے، یعنی وہ لوگ جو حسین انداز سے کام کرتے ہیں۔ تو ان کے کام کے اندر ایک توازن ہوتا ہے، یعنی توازن کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ حسن و خوبی کے ساتھ کام کرنا یعنی توازن کے ساتھ کام کرنا۔ تو ان کو اللہ محسنین بولتا ہے۔ تو یہ چیز اس طرح سے بیان ہوئی۔ اب یہاں پر یہ بھی چیز دوبارہ اس کو ہم رپیٹ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی ہدایت دی گئی انبیاء کو وہ ایک ہی ہدایت تھی۔ تمام انبیاء کو ایک ہی طرح کی ہدایت دی گئی، مختلف قسم کی ہدایت نہیں دی۔ ایک ہی ہدایت تھی جو نوح کو دی گئی، وہی ہدایت تھی جو باقی تمام انبیاء کو دی گئی اور آخری نبی محمد علیہ السلام کو دی گئی۔ تو یہ نہیں ہے کہ انبیاء کو مختلف قسم کی ہدایت دی گئی، یعنی وہ جو رہنمائی ہے، بیسک جو رہنمائی ہے وہ ایک ہی ہے۔ اسی طرح جو شریعت دی گئی وہ بھی ایک ہی تھی، دین وہ بھی ایک ہی تھا۔ تو یہ چیز ہے، یہ بڑی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو کتب تفاسیر ہیں ان کے اندر یہ چیز آتی ہے، جیسے دین موسوی، دین عیسوی، دین محمدی، اسی طرح شریعت موسوی، شریعت عیسوی اور اسی طرح شریعت محمدی۔ تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انبیاء کی پرسنل نہ شریعت تھی نہ ہی کوئی دین تھا۔ دین اللہ، یعنی اللہ کا دین بھی اللہ کا اور شریعت بھی اللہ نے بنا کر دی۔ یہ نہیں کہ انبیاء نے شریعت کو خود وضع کیا، بالکل نہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے واضح کیا کہ ہم نے شریعت بھی انبیاء کو بنا کر دی، خود بنا کر دی، انبیاء نے نہیں بنائی۔ تو شریعت بھی اللہ کی ہے، دین بھی اللہ کا ہے اور اسی طرح سنت بھی اللہ کی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ سنت ابراہیمی، سنت محمدی، تو بالکل یہ کہنا درست نہیں ہے۔ انبیاء کی ذاتی سنت نہیں ہوتی، سنت بھی اللہ کی ہوتی۔ تو یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ بیسک کانسیپٹ آپ نے سمجھنے۔ تو اسی طرح جیسے ان انبیاء کا ذکر آیا، آگے پھر کہا گیا کہ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، کہتا ہے کہ یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے۔ تو اب یہ دیکھیے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا جو ایک ٹائٹل دیا ان کو، کس کا؟ صالحین کا۔
کہ تمام انبیاء جو تھے وہ صالحین تھے، انہوں نے اللہ کی رہنمائی حاصل کی، اللہ نے ان کو جو رہنمائی دی، وہ اس رہنمائی کے تحت انہوں نے اپنی صلاحیتوں کی نشوونما کی۔ تو جتنے بھی انبیاء تھے سب نے اللہ کی رہنمائی پا کر اس کی روح سے اپنی صلاحیتوں کی نشوونما کی، اپنے آپ کو باصلاحیت بنایا، اللہ کی جو ہدایت تھی، جو رہنمائی تھی، اس کی روشنی میں اپنے آپ کو باصلاحیت بنایا، اپنی صلاحیتوں کی نشوونما کی۔ تو یہ سب صالحین میں سے تھے، صالح کام کرنے والے تھے، اچھے کام کرنے والے تھے، صلاحیت بخش کام کرنے والے تھے۔ تو یہ چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ اب ہم آتے ہیں آج کی اس آیت کے اوپر، سورہ الانعام آیت نمبر 86۔ تو انبیاء کے ناموں کا سلسلہ جیسا کہ پیچھے چل رہا ہے، اس کے اندر بھی کچھ انبیاء کا ذکر آتا ہے۔ کیا یہ رہا ہے؟ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، یہ چیز کہنے کے بعد، یعنی یہ نام لے لیے نا، اسماعیل، یسع، یونس اور لوط، یہ نام لینے کے بعد کیا یہ رہا ہے؟ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان سب کو دنیا والوں پر فضیلت دی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پیچھے کتنے انبیاء کے نام آ رہے ہیں، اور اس آیت کے اندر بھی انبیاء کے نام آ رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ جن کے نام آ رہے ہیں صرف انہی کو قرآن نے صالحین کہا ہے، یہ انہی کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سب کو جہان والوں پر فضیلت دی، دنیا والوں پر فضیلت دی۔ یہ تو کچھ نام ہیں جو قرآن کے اولین مخاطب عرب لوگ وہ جانتے تھے ان کو۔ جب وہ شام کی طرف سفر کرتے تھے تو راستے کے اندر وہ ان انبیاء کی سٹوری سناتے تھے ایک دوسرے کو، ان کے تذکرے کرتے تھے۔ تو ان کے ہاں ان انبیاء کے نام بڑے معروف تھے، جانے پہچانے تھے۔ قرآن کریم کے اندر انہی پھر انبیاء کا ذکر کیا گیا جن کو وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے، کیونکہ قرآن کے جو اولین مخاطب تھے نزول قرآن کے وقت، اگر ان کو کوئی ایسے انبیاء کے نام بتا دیے جاتے جن کو وہ جانتے ہی نہیں تھے، تو ایک نئی بحث شروع ہو جانی تھی کہ یہ کون ہے، ان کو تو ہم جانتے ہی نہیں۔ تو اس سے پھر یہ ہوتا کہ وہ ڈائیورٹ ہو جاتے۔ وہ تو پہلے ہی قرآن کو، یعنی ان کی جو میجورٹی تھی وہ قرآن کی طرف آ ہی نہیں رہی تھی۔ تو اگر اس طرح کی مزید تفصیل دی جاتی انبیاء کے ناموں کی جن کو وہ جانتے ہی نہیں تھے، تو ایک پھر نئی بحث شروع ہو جاتی کہ یہ کون انبیاء ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے چند انبیاء کا ذکر کیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے انبیاء کے نام قرآن کے اندر ہیں وہ بھی، اور جن انبیاء کے نام نہیں ہیں وہ بھی، ان کو قرآن انبیاء بھی کہتا ہے، رسل بھی کہتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی تھے ان کی تعداد قرآن نے نہیں بتائی، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ یہ بتائے کہ کتنے انبیاء آئے اور وہ ان کے نام کیا تھے، وہ کب پیدا ہوئے، کب ان کی وفات ہوئی، کس جگہ پہ پیدا ہوئے، کس جگہ پہ ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ اس طرح کی جو انفارمیشن ہے، اس کا ہماری کریکٹر بلڈنگ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم اس طرح کی جو معلومات ہے وہ نہیں دیتا، کیونکہ قرآن کریم ہسٹری کی کتاب ہی نہیں ہے بیسیکلی۔ یہ کتاب تو انسانوں کے کریکٹر بلڈنگ کے لیے ہے۔ یہ اتنی انفارمیشن دیتی ہے جتنی ضروری ہوتی ہے، اللہ کے قوانین کو سمجھنے کے لیے جتنی ضروری ہوتی ہے اتنی انفارمیشن دیتی ہے۔ تو قرآن کے اندر جب کوئی ہسٹوریکل ایونٹ آتا ہے تو وہ سارا کا سارا بیان نہیں کیا جاتا، اس کی تمام کڑیاں جو ہیں ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ پوری سٹوری کسی کی بھی قرآن کے اندر نہیں ہے، نہ کسی قوم کی، نہ کسی نبی کی۔ تو اتنی دی جاتی ہے جتنی ضروری ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر اس کے اندر
ایسے ہسٹوریکل ایونٹس دیے جاتے زمانے کی ترتیب کے مطابق تو یہ تو ایک قصوں کی کتاب بن کر رہ جاتی، جیسا کہ ہماری یہ جو سیرت کی کتابیں ہیں، غزوات کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، ان کے اندر قصے ہی ہیں، تو ان قصوں کی روح سے پھر لوگوں کو ہزاروں سال پیچھے لے جا کے ان واقعات کے اندر الجھایا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کا تو یہ انداز ہی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں انبیاء کے چند نام ہیں، اور آگے جو آخری نبی ہیں محمد علیہ السلام، ان کے کسی بھی ساتھی کا نام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ نام دیے جاتے تو پھر قرآن سے بھی فرقے اسی طرح بننے شروع ہو جاتے جیسا کہ ہسٹری کی روح سے بن رہے ہیں۔ قرآن نے تو یہ کہا نا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں، معہ۔ آگے ان کے کریکٹرسٹک بتائے ہیں کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہے اور آپس میں مہربان ہے، نرم دل ہے۔ تو ان کا کریکٹرسٹک بتایا قرآن نے، ان کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے، لیکن ساتھی کہا ہے، معہ ساتھی، صحابی بھی نہیں کہا۔ یہ بھی چونکہ اہل سنت کی ٹرم ہے نا، صحابہ یا صحابی، قرآن نے یہ لفظ بھی استعمال نہیں کیا، ساتھی کا ہے۔ بڑا زبردست، بڑا خوبصورت لفظ ہے یہ کہ رسول اور اس کے ساتھی، کیونکہ مذہب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک گروہ صحابہ کا بنایا گیا اور پھر ایک گروہ اہل بیت کا۔ گو یہ علیحدہ بات ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اہل بیت تو اللہ نے صرف انبیاء کی ازواج کو کہا ہے۔ تو جہاں بھی اہل بیت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے انبیاء کی ازواج کے لیے، تو اس میں جیسے ہمارے ہاں اہل بیت کا جو تصور ہے، جو شیعہ مکتب فکر نے پھیلایا، اس میں وہ علی، فاطمہ، حسن، حسین اور پانچویں محمد علیہ السلام وہ ڈال کے انہوں نے پنجتن پاک بنایا۔ تو یہ جو آگے پھر ان کی اولاد، تو ان کو اہل بیت بنایا۔ قرآن کی روح سے یہ درست نہیں ہے۔ قرآن تو آل بھی اس کو کہتا ہے جو پیروکار ہو۔ اگر کسی نبی کی اولاد میں سے، وہ خونی رشتہ ہے نا اولاد کے ساتھ، والد کا اور اولاد کا ایک خونی رشتہ ہوتا ہے۔ جیسے نوح کا بیٹا، وہ نوح علیہ السلام کی آئیڈیالوجی کے اوپر نہیں تھا جو اللہ کی دی ہوئی آئیڈیالوجی تھی، اس کے دین کے اوپر نہیں تھا جو اللہ نے دیا، تو کہا کہ یہ تجھ میں سے نہیں ہے، حالانکہ وہ خونی رشتے کی روح سے اس کا بیٹا، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونے کے اعتبار سے وہ اس کی اولاد تھے، لیکن کہا کہ نہیں، یہ تجھ میں سے نہیں ہے، تیری آل وہ ہے جو تیرے ساتھ ہے۔ تو آل کا مطلب کیا ہوا؟ جو پیروکار جماعت ہوتی ہے، وہ چاہے نبی کے اپنے گھر کے لوگ ہوں، اس کی اولاد میں سے ہوں، یا دوسرے لوگ ہوں جو اس کی اولاد میں سے نہ بھی ہوں، تو وہ سارے آل کہلائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب فرعون کا ذکر آتا ہے تو کہتا ہے کہ وَلَقَدْ أَغْرَقْنَا آلَ فرعون، ہم نے فرعون کی آل کو غرق کر دیا، حالانکہ فرعون کی آل نہیں تھی۔ تو اس کی بیوی نے تو موسیٰ علیہ السلام کو لے کے پالا تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، تو پھر یہ آلہ فرعون، یہ فرعون کی آل کہاں سے آ گئی؟ تو وہاں پر قرآن جو ہے وہ آل کس کو کہہ رہا ہے؟ جو فرعون کے پیروکار تھے، جو فرعون کی آئیڈیالوجی کے اوپر تھے، جو فرعون کے ساتھی تھے، قرآن ان کو اس کی آل کہہ رہا ہے۔ ایسے رسول کی آل وہ ہوتے ہیں جو اس کے فالورز ہوتے ہیں، وہ چاہے ان کی اولاد میں سے ہوں یا دوسرے لوگوں میں سے ہوں۔ اگر اولاد میں سے ہوں آل، جن کو ہم آل بولتے ہیں، لیکن وہ اس دین کی آئیڈیالوجی کے اوپر نہ ہوں، تو قرآن تو صاف کہتا ہے کہ یہ تیری آل میں سے نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ضمنی آ رہی ہیں یہاں کے اوپر، کیونکہ
ان چیزوں کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ تو انبیاء کو جن کا ذکر کیا گیا، جن کے کچھ نام ہیں، تو آگے پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے ساتھی ہیں کسی کا بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ آخری نبی محمد علیہ السلام، ان کی جتنے بھی ساتھی تھے ان کے نام نہیں بتائے گئے، اس لیے کہ اگر نام بتا دیے جاتے تو فرقے بن جاتے ہیں کہ کوئی کسی فار ایگزامپل یوں کہہ لیں کہ اے، تو اے کے نام سے ایک فرقہ بن گیا، کوئی شخص بی ہے تو بی کے نسبت سے کوئی فرقہ بن گیا، کوئی سی ہے، کسی کا نام فار ایگزامپل سی ہے تو اس کے نام سے کوئی فرقہ بن گیا۔ تو ایسے اگر قرآن میں نام دے دیے جاتے تو پھر ہسٹری کی طرح قرآن سے بھی فرقے بنائے جاتے، تو قرآن نے تو ان چیزوں کو ایوائڈ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں قرآن کا جو انداز اسلوب ہے سمجھانے کا، بات کرنے کا، وہ بڑا زبردست ہے۔ تو اس میں اس نے کسی بھی رسول کے ساتھی کا نام نہیں لیا، بلکہ تمام کے تمام جتنے بھی ساتھی تھے سب کو کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور کہا کہ اولئک هم المفلحون، کہ وہ سارے کے سارے کامیاب ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سارے کے سارے حق سچ کے مومن تھے۔ اولئک هم الراشدون، وہ سارے کے سارے راشدون تھے، راشد تھے۔ اب ہسٹری میں تو 4 لوگوں کو وہ خلفائے راشدین قرار دیا گیا ہے، تو باقی صحابہ ان کے نزدیک راشدون نہیں ہیں، جبکہ قرآن تمام رسول کے جتنے بھی ساتھی ہیں سب کو راشدون بول رہا ہے، اولئک هم الراشدون۔ کسی ایک کو بھی قرآن نے ایگزمپٹ نہیں کیا، مستثنی نہیں کیا، تمام کے تمام جتنے بھی ساتھی ہیں رسول کے وہ راشدون ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، کامیاب ہیں، مفلحون۔ تو یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں فرقہ پرستی بہت زیادہ ہے۔ فرقہ پرستی کس کی روح سے بنی ہے؟ قرآن کی جو تفسیریں ہیں وہ لکھ کر۔ تفسیریں کیسے بنی؟ روایات سے۔ روایات کس میں آئیں؟ تاریخ کے اندر۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے ہاں دین کے نام کے اوپر، وہ قرآن سے تو ثابت ہی نہیں ہے، قرآن نے تو ان کا حکم ہی نہیں کیا۔ وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ سو کالڈ اسلامک ہسٹری سے، نام نہاد تاریخ اسلام۔ جتنا کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، جو بھی تہوار منا رہے ہیں دین کے نام کے اوپر، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، یعنی قرآن سے یہ چیزیں لی گئی ہیں نا، کچھ کے نام تبدیل کیے گئے ہیں۔ جیسے سیام کو یا صوم کو روزہ بنایا گیا، ایسے ہی زکوٰۃ کو 2.5% بنا لیا گیا، یا وہ اہل تشیع نے خمس یعنی اس کو 5واں حصہ بنا دیا۔ تو اس طرح انہوں نے چینجز کر دی، کچھ کے نام چینج کر دیے، تو کچھ کے نام اسی طرح رہنے دیے، لیکن ان کی وہ جو اصل جو اس کی جو نیچر تھی وہ بدل دی۔ جیسے زکوٰۃ کی نیچر بدل دی کہ یہ 2.5% ہے، جبکہ یہ نہیں ہے 2.5%، نہ 2.5% ہے، نہ خمس یعنی 5واں حصہ، وہ بھی نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ ضرورت سے زائد جو ہے وہ ضرورت مندوں کو دے دو، تو اس میں تو 2.5% نہیں ہے، قرآن کے اندر تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہسٹری کی روح سے آئیں۔ تو ہسٹری نے کیا کیا؟ کریکٹر بنائے کہ یہ ابو بکر کا کریکٹر ہے، یہ عمر کا کریکٹر ہے، یہ عثمان کا کریکٹر ہے، یہ علی کا کریکٹر ہے، یہ معاویہ کا کریکٹر ہے۔ پھر ان کے متعلق روایات وضع کی کہ ابو بکر جو ہے اس سے متعلق کیا کہا کہ یہ جو ہے یہ خلیفہ راشد ہے، اور دوسری طرف یہ لکھ دیا کہ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا باغ فدق چھین لیا۔ یہ چیز ہوگی، اور فاطمہ رضی اللہ ان سے ناراض ہو گئی۔ جب تک وہ زندہ رہیں تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کی بیعت نہیں کی۔ آگے نہیں چیزیں یہ ہسٹری سے آئیں، پہلے تو کریکٹر بنایا نا ایک ابو بکر کا، ہمیں نہیں پتہ وہ تھے یا نہیں۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کہ ایک طرف لکھا کہ وہ خلیفہ راشد تھے، دوسری طرف لکھا کہ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو ظلم کیا، تھپڑ مارے، اور علی رضی اللہ عنہ کو باندھ کر گھسیٹ کر لے کر آئے،
اور ان کے جو بچے تھے حسن حسین وہ روتے چیختے وہ پیچھے آ رہے تھے، اور انہوں نے اس طرح زبردستی جو ہے وہ بیعت کروائی ابو بکر کی۔ سمجھ آ رہی ہیں چیزیں؟ اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ ایک کریکٹر وضع کیا، خلیفہ راشد لکھا کہ یہ رسول کے صحابی تھے، خلیفہ راشد تھے، ساتھ یہ بھی ان کے متعلق لکھ دیا کہ وہ جو صحابہ تھے جو رشوت لینے والے تھے یا اس طرح کے جو لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور علی کا حق جو ہے وہ انہوں نے غصب کیا۔ تو اس طرح کی چیزیں کی، اس طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی یہ چیزیں لکھی۔ حالانکہ اسلام کی جو میجر فتوحات ہیں وہ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی، ہسٹری بتا رہی ہے نا، ہسٹری بتا رہی ہے نا وہ صحابی تھے، ہسٹری بتا رہی ہے نا کہ وہ کاتب وحی میں سے تھے۔ تو جب ایک طرف یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، دوسری طرف پھر ان کے یوں کہہ لیں کہ وہ فسق کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ فسق پر تھے، وہ رشوت دے کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے تھے، وہ ناانصافی کرتے تھے، بہت ساری چیزیں، گالی گلوچ یا اس طرح کی چیزیں، یہ ساری کی ہوئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہسٹری کی روح سے آ رہی ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس کا دروازہ بند رکھا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی۔ تو یہ بگاڑ کیسے پیدا ہوا؟ ہسٹری لکھ کر۔ تو یہ بھی سمجھ لیں کہ جتنی بھی تفسیری کہانیاں ہیں، جتنی بھی حدیث کی روایات ہیں، یہ ساری کی ساری ہسٹری کے ہی شعبے ہیں۔ تو انہی کی روح سے یہ آئیں یہ چیزیں، کریکٹر بنائے، پھر ان کے خلاف سٹوری وضع کی گئیں۔ اس طرح جو دین ہے اس سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ بھی انہوں نے حج سے ریلیٹڈ چیزیں، اس طرح قربانی سے ریلیٹڈ چیزیں، اس طرح زکوٰۃ سے ریلیٹڈ چیزیں انہوں نے دین کے، قرآن کے بالکل خلاف بنا کر وضع کی، اور وہی چیزیں آج رائج ہیں۔ اسی کے اوپر پھر فقہ کا دار و مدار ہے۔ جتنی بھی فقہ ہیں وہ چاہے اہل سنت کی فقہ ہیں اور یا اہل تشیعوں کی وہ فقہ ہیں، یہ سب کے سب فقہ جو ہیں وہ ان کا جو بیس ہے قرآن نہیں ہے، کیا ہے؟ یہی چیزیں جو روایات ہیں جو ہسٹری میں، انہی کے اوپر وہ بیس کرتی ہیں۔ تو یہ بڑی قابل غور چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا آج کے اس ویڈیو میں ہم نے یہ چیزیں بتائیں، کیونکہ انبیاء کے نام آ رہے تھے کچھ کے، اور اس کے اندر یہ وضاحت ضروری تھی کہ جتنی بھی ہسٹری لکھی گئی اس کے اندر جو بھی انبیاء سے ریلیٹڈ واقعات درج کیے گئے جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن ہسٹری میں ہیں، وہ سارے کے سارے قابل یقین نہیں ہیں، قابل اعتبار نہیں ہیں، وہ ظنی ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہوں، لیکن وہ ظنی ہیں، حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ ایبسولوٹ رائٹ، ایبسولوٹ ٹروتھ وہ کیا ہے؟ قرآن۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔